الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، 17 رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، تو اس مناسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصراً سیرت اور ان کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت نبی علیہ السلام کی بعثت کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان برگزیدہ شخصیات میں سے ہیں جن کے کانوں نے کفر و شرک کی کبھی آواز کو نہیں سنا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی آغوش میں پلی بڑھی ہیں۔ آپ اس پر سامعین یہ حوالہ دیکھ لیجئے، بخاری کا آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی آغوش میں پلی بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ طاہرہ، کنیت ام عبداللہ، خطاب ام المومنین۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ اور بنت صدیق کے خطاب سے مخاطب فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب والد کی طرف سے نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے جو ملتا ہے وہ 7ویں اور 8ویں پشت میں جا کے ملتا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب والدہ کی طرف سے جو نبی علیہ السلام سے ملتا ہے وہ 11ویں اور 12ویں پشت میں جا کے ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام سے ہوا، اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہجرت کے بعد ہوئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ایک منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام کو خواب میں پہلے سے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر دکھا دی تھی اور بتلا دیا تھا کہ آپ کی زوجہ بنیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام جیسے خاوند، نبی علیہ السلام جیسے شوہر، نبی علیہ السلام جیسے معلم، نبی علیہ السلام جیسے مربی و مرشد کی خدمت میں جاتی ہیں، اور وہاں سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علمی کمال حاصل کیا، تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام، تابعین اور محدثین کیا فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام کے بارے میں۔ یہ ترمذی کی آپ کے سامنے روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ یعنی صحابہ کرام کو کسی حدیث کے بارے میں اشکال ہوتا اور اس کے بارے میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کرتے تو ان کے پاس اس کا علم ہوتا، یعنی صحابہ کرام کو احادیث مبارکہ کے بارے میں کوئی علمی اشکال ہوتا تو وہ جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حل کرواتے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھ لیجئے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کی سب عورتوں کا علم جمع کیا جائے اور پھر نبی علیہ السلام کی ازواج کا علم بھی جمع کیا جائے تو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان سب سے زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہی نہیں بلکہ تمام عورتوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عالمہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اس امت کی عورتوں میں ہی نہیں بلکہ تمام امت کی عورتوں میں ان سے زیادہ نہ کوئی عالمہ اور نہ کوئی سمجھدار عورت ہے۔ تو یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خوبی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال ہوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اس مال کو فقراء و مساکین تک نہ پہنچا دیتی، فقراء و مساکین کے حوالے نہ کر دیتی، اپنے ہاتھ کو نہ روکتی تھی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ ارادہ کیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکیں کہ وہ اس طرح نہ کیا کریں، کچھ مال اپنے لیے بھی رکھ لیا کریں، اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھ لیا کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نظر مان لیتی ہیں کہ میں عبداللہ سے کبھی بات نہیں کروں گی، جبکہ سامعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو زیادہ محبوب تھے وہ اپنے یہی بھانجے عبداللہ تھے، جن کے نام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ام عبداللہ، ان سے بڑی محبت تھی۔ لیکن سامعین اللہ رب العزت نے سخاوت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی، وہ سخاوت اس محبت پر بھی فوقیت رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عابدہ و زاہدہ بھی تھی، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے سجود، لمبے لمبے رکوع کرنے والی عورت تھی۔ آپ اس پر بھی سامعین یہ ایک حوالہ دیکھ لیجئے کہ عبداللہ بن ابی موسیٰ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ مسائل معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو وہ اشراق کے نوافل پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں ان کے فارغ ہونے تک بیٹھتا ہوں، تو ان کے پاس والوں نے کہا تو نے بہت مشکل فیصلہ کیا ہے، یعنی تجھے طویل انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ رکوع اور سجود اور قیام کو طویل کرتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عابدہ اور زاہدہ بھی تھی۔ تو سامعین یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصراً سیرت بیان کی، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بھی سن لیجئے۔ تو یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے یہ صحیح احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پس تو دنیا و آخرت میں میری بیوی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ دنیا میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی، اور آخرت میں یعنی جنت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہوں گی۔ اسی طریقے سے یہ دوسری فضیلت دیکھ لیجئے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ میں نے پوچھا مردوں میں؟ فرمایا آپ کے باپ سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب بھی تھی۔ اسی طریقے سے یہ مسلم کی حدیث بھی دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس سے محبت کرو، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اسی طریقے سے سامعین یہ بخاری کی حدیث دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا عائش یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں یہ کہا۔ اسی طریقے سے سامعین یہ بخاری کی ایک اور روایت دیکھ لیجئے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھ کو نہ ستاؤ، اللہ کی قسم تم میں سے کسی بیوی کے لحاف یعنی بستر میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، ہاں ان کے یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر میں وحی نازل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سامعین یہ ایک اور روایت بخاری کی دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گزرے، بلکہ سامعین یہ ایک اور بخاری کی روایت دیکھ لیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہوئی۔ تو سامعین یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصراً ہم نے فضائل آپ کے سامنے رکھے۔ بہرحال سامعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ بنایا، یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی خوش قسمتی تھی، اور اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑے فضائل اور کمالات سے نوازا۔